السلام علیکم میرا عزیزوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ سب۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال اکبر کے فتنے سے بچائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست اور دشمن، اور دوسرے پارٹ میں ہم نے فتنوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب آج ہم سب سے مہلک فتنے کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ فتنہ ہے وطنیت اور قومیت کا فتنہ، یعنی وطن سے محبت کا فتنہ۔ وطن سے محبت کا فتنہ۔ اس فتنے کے اثرات کچھ اس طرح ہے کہ ایک زندہ آدمی کے تمام اعضاء کاٹ کر الگ کر دیے جائے اور وہ زندہ لاش بن کر بستر پر پڑا ہو۔ کچھ اتنا ہی نقصان امت کو وطن کی محبت کے فتنے سے ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس فتنے کو ہم نے فتنہ سمجھا ہی نہیں، بلکہ ہم وطن کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ الامان والحفیظ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ فتنہ ہے تو اس کی بنیاد کس نے رکھی، کیوں رکھی اور کب رکھی؟ امت کو اس فتنے سے کتنا نقصان ہوا؟ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور خاص سوال، شریعت اسلام میں وطن سے محبت کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وطن، خاندان اور قبیلے کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں کچھ اس طرح رچ بچ گئی تھی کہ لوگ کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون مظلوم ہے اور کون ظالم۔ صرف ایک چیز دیکھی جاتی تھی کہ کون ہمارے خاندان اور قبیلے وطن سے ہے، ہر حال میں اسی کا ساتھ دینا ہے۔ یہ وطن سے محبت کی انتہا تھی، اور یہی حالات آج بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام محبتوں کو دل سے نکال کر صرف اللہ اور اللہ کے احکامات کی محبت کو صحابہ کے دلوں میں بسایا، اور ان لوگوں کی محبت کو دل میں بسایا جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوستی اور دشمنی کی بنیاد اسی کلمے پر رکھی گئی۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس فتنے کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس فتنے کی بنیاد یہود اور نصارہ نے 18ویں صدی کے اخیر اور 19ویں صدی کے شروع میں عرب سے رکھی۔ سب سے پہلے عربوں میں اس احساس کو پیدا کیا گیا کہ ہم عرب ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جب یہ احساس عربوں میں پیدا ہو گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک امت 57 ملکوں میں بٹ گئی، اور پھر ہر ایک ملک کو مستقل اپنا نعرہ دیا گیا، اور ہر باشندے کو صرف اپنے ملک سے وفاداری اور محبت کا درس دیا گیا۔ جب یہ سبق امت مسلمہ نے یہود و نصارہ سے سیکھ لیا، پھر 1967 میں یہ دین بھی دیکھنا پڑا کہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ تک یہود کا قبضہ ہو گیا، اور تمام مسلم و غیر مسلم ملک کے باشندے جو صرف اپنے ملک سے محبت کا عہد کر چکے تھے، اس عظیم حادثے سے بیدار نہ ہو سکے۔ اور آج بھی یہود و نصارہ مسلمانوں پر حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جس طرح ہمارا نعرہ ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی پھر مسلمان، ہم پہلے ہندوستانی پھر مسلمان، اسی طرح ہر ملک کا اپنا نعرہ ہے، اور یہود و نصارہ اپنے مقصد میں کامیاب سے کامیاب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک 4 سوالوں کے جواب مکمل ہوئے۔ وطن سے محبت کے فتنے کی بنیاد کس نے رکھی، کیوں رکھی، کب رکھی، اور امت کو اس فتنے نے کیا نقصان پہنچایا؟ اب سوال یہ ہے کہ شریعت اسلام میں وطن سے محبت کی حقیقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، حب الوطن من الایمان، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا اصل لہ عند الحفاظ، یعنی حفاظ حدیث کے نزدیک اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی حب الوطن من الایمان، اس حدیث کی حفاظ حدیث کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام صغاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو من گھڑت کہا ہے۔ ان سب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب اسلام اگر یہ حکم دے
کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کو چھوڑ کر مسلمانوں کی مدد کرو تو مدد لازم اور ضروری ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کو بھی مانتے رہے اور وطن سے محبت کے بت کو بھی دل میں سجائے رکھے۔ میرے عزیزوں، یہ موضوع بہت طویل ہے لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب جو شخص وطن کی محبت میں گرفتار رہے گا وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف صف میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو صرف اور صرف اسلام کے تابع بنانے کی کوشش کریں اور اسلام کے علاوہ تمام محبت سے یا عقیدت سے اپنے دل کو خالی کر لیں۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے فتنے کے ساتھ۔ تب تک فتنوں کو سمجھنے کی خوب کوشش کریں اور ہم خالص مسلمان کیسے بنے اس معاملے میں جتنی کتابیں ہیں اس کو پڑھنے کی شروعات کریں۔ آپ کا خادم عبدالجلیل بن اعظم اللہ فقط والسلام۔